حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک 18 ذوالحجۃ الحرام کو منایا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی سے بہت سے پہلوات اور بہت سی باتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ لوگوں نے بہت جلد ایمان قبول کر لیا اور حضور پاک کی دامن سے اور حضور کے قدموں سے وابستہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ آپ نے جس ہاتھ سے نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی نبی پاک کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا، پھر اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ پر نہ لگایا اور فرماتے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جو ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہو اس ہاتھ کو میں اپنی شرمگاہ پر لگاؤں۔ آپ کی زندگی کا ایک اور مخصوص پہلو یہ ہے کہ آپ با حیا تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں، کیونکہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ جب تنہائی میں بھی نہایا کرتے تھے تو اپنے جسم کا سارا لباس نہ اتارتے تھے، اور اللہ کے خوف اور حیا کی وجہ سے آپ لباس پہن کر نہایا کرتے تھے۔ بہت سے مواقع ایسے آئے کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ آپ سراپا جنتی ہونے کے باوجود اللہ کے خوف، اللہ کے عذابوں سے اتنا ڈرا کرتے تھے کہ جب آپ قبرستان جاتے اور کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے، اتنا آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی کے بال یہاں تک کہ قبر کی مٹی بھی تر ہو جاتی، اور فرمایا کرتے کہ اے لوگوں، قیامت کی اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہ قبر ہے کہ جو اس جگہ کامیاب ہو گیا، جو اس جگہ سرخرو ہو گیا، کہ جس کے لیے اس جگہ پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے، تو وہ قیامت، آخرت کے روز اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو یہاں پھنس گیا، جس کے لیے یہاں پر جہنم کے دروازے کھول دیے گئے، تو وہ آخرت میں بھی پھنس جائے گا۔ ان لوگوں کی سیرتوں سے ہمیں بہت عظیم اور قیمتی پھول حاصل ہوتے ہیں کہ یہ لوگ نبی پاک کی صحبت میں رہنے کے باوجود، نبی پاک کا قرب پانے کے باوجود، نبی پاک کی خدمتیں کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرا کرتے تھے، اللہ کے خوف میں اتنا رویا کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ سراپا گناہ کرتے ہیں اور سراپا اپنے دن رات کو اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، اس کے بعد نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کی سیرتوں پر عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔